بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کافی لمبا عرصہ ایران رہنے کے بعد پاکستان آئے تو جب کوئی دکان سے چیز لینی ہوتی تھی کراچی میں تو عادت تھی ایران میں، کیونکہ داڑھی وہ رکھتے تھے شروع میں، اب تو وہاں بھی عام ہو گیا، داڑھی وہاں وہ رکھتا تھا جو دیندار ہو، تو عادت تھی ہم اس دکان پہ جاتے تھے جو تھوڑا داڑھی والا ہو۔ اب پاکستان میں جب خریداری کرنے گئے تو کراچی میں اسپیشلی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کوئی داڑھی والا ہو کہ تھوڑا دیندار ہوگا، اور جب ہم داڑھی والے سے خریدنے گئے تو پھر کسی دوست نے بولا کہ جہاں جن کی داڑھی ہوتی ہے وہ سب سے بڑے بے دین ہوتے ہیں۔ تو کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہو الگ ہے، کچھ نے دین کو داڑھی میں منسجم کر دیا، کچھ نے پگڑی میں منسجم کر دیا، ایک دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے کہ بھائی دین تو انہی سے ملے گا۔ اب کیونکہ عوام دین سے کیا ہو گئی، جدا ہو گئی، دین ایک مینوپلی بنی کچھ افراد کے ہاتھوں میں، جن کو آپ مدرسوں کے مولویز بولیں، ان کے ہاتھوں میں دین آ گیا، ان کی مینوپلی بن گئی۔ اب عام عوام نے بخاری نہیں پڑھنی، عام عوام نے مسلم نہیں پڑھنا، عام عوام نے مسند ابن احمد حنبل نہیں پڑھنی، تاریخ طبری نہیں پڑھنی، کیونکہ کتابوں تک عوام کی اپروچ ختم ہو گئی۔ ہاں اس نے سائنس پڑھی ہے، اس نے بایولوجی پڑھی ہے، اس نے کیمسٹری پڑھی ہے، اس نے آئی ٹی پڑھی ہے، اس نے ساری نالج پڑھی ہوئی ہے، بٹ اسے نہیں پتا کہ بخاری میں کیا لکھا ہے، اسے نہیں پتا کہ احمد حنبل میں کیا لکھا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کوئی شیعہ بولے کہ نبی کی بیٹی کو دھمکی دی گئی کہ اگر ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، اب اگر کوئی شیعہ بولے کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی نہیں ملا، یہ جو بیچارہ اہل سنت تھا یہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ مولوی کی طرف، جس نے دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ اسے کا قبلہ شیعہ بولتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو دھمکی ملی، اس نے ایک لفظ بولنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اسے عربی نہیں آتی، اس نے کتابیں نہیں خریدی، اس نے دین کی ڈیوٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ مولوی کو دی ہوئی ہے۔ اب وہ چاہے سچ بولے یا جھوٹ بولے، اب ہم مانیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں۔ امام حسین کا فتویٰ ایک قاضی نے دیا تھا، عوام اس کے پیچھے لگی، شیعہ کافر ہیں یہ فتویٰ مولویوں نے دیا تھا، عوام اس کے پیچھے لگی۔ ایک کو مارنے سے 10 رشتہ دار جنت میں جاتے ہیں، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنا شاید مشکل ہوتا، لیکن اگر ایک مولوی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، آپ نے اسے خرید لیا تو جو 1000 2000 5000 لوگ اس کے جمعے کے خطبے میں آتے ہیں انہیں گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں لوگوں کو وایا میڈیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بٹ بہت سخت ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس پوری کنٹری کو کسی ایک جرنل کے ہاتھ میں دے دو، کسی ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں دے دو، اس وقت آپ نے ایک کو خریدنا ہے۔ لیکن جب ڈیموکریٹک سسٹم آئے گا، آپ نے چینلز خریدنے ہیں، آپ نے چینلز کے اونرز کو خریدنا ہے، آپ نے خبروں کو پڑھنے والے تجزیہ نگار جرنلسٹوں کو خریدنا ہے، بہت زیادہ آپ کا پیسہ لگے گا۔ لیکن اگر پورے مصر کو ایک جرنل لے لے، پوری عرب کنٹریز کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھ جائے، تو ایک ڈکٹیٹر کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جسٹ لائک دیٹ کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ بادشاہوں کو خریدا، جہاں پہ مولویوں کی چلتی تھی وہاں مولویوں کو خریدا، تاکہ عوامی ذہنوں کو کیا کیا جائے، تباہ و برباد کیا جائے۔ اب ٹیکنیک آف اہل البیت کیا تھی؟ ٹیکنیک آف اہل البیت یہ تھی کہ انسانوں کی عقلوں کو اجاگر کرو۔ عقل میں اگر شعور آیا، لاکھ اسے لالچ دی جائے یہ کبھی علی کے در کو نہیں چھوڑے گا۔ عقل اگر بیدار ہو جائے، اگر آپ اپنے بچے کو عقلانی طور پہ امیر المؤمنین منواؤ، وجود خدا منواؤ، لاکھ سے کوئی گمراہ کرے یہ کبھی امیر المومنین کو نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ آپ نے کہا امام وہ ہو جو عالم ہو، امام وہ ہو جو معصوم ہو، کیونکہ عالم ہوگا تو معاملات حکومت کو سنبھالنے کا پاور رکھے گا۔ اب جب یہ بچہ ریسرچ کرے گا کہ واقعاً نبی کے بعد سب سے زیادہ عالم کون تھا، تو اس کی تحقیق یہی بتائے گی کہ امیر المومنین سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ کس کے لیے رسول نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔
انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں شہر حکمت ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ ایک روایت سناؤں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ در عقل کے ماننے والے ہو۔ دیکھو، جب امیر المؤمنین کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو لاتے ہیں تو حدیثوں کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث بھی جب آپ سنو نا، پہلے اپنی عقل کی طرف رجوع کرو کہ بھائی صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ کبھی کہا میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں کھڑکی ہے۔ یہ ساری حدیثیں بنائی گئی۔ ایک لیٹسٹ حدیث انہوں نے بنائی۔ مولا حسن و حسین کی فضیلت میں ایک حدیث ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رائٹ۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ صرف شیعہ آدھی سناتے ہیں، آپ کو پوری نہیں سناتے۔ آگے ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فلاں فلاں صاحب جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب حدیث بنا تو دی، نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے مقابلے میں آپ دیکھو گے دنیا کے بے وقوف ترین لوگ کھڑے تھے۔ حدیث معصوم میں فرماتے ہمارا مقابلہ جہالت کے ساتھ ہے۔ جہالت معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ معاشرہ اگر اویئرنیس میں آ جائے، عقلانیت میں آ جائے تو یہ آٹومیٹیکلی در اہل بیت پہ آ جائے گا۔ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں بیٹا پڑھنا ہے تو فلاں پروفیسر کے پاس جاؤ، وہ پڑھا لکھا ہوگا، خود وہاں چلا جائے گا، سینس اس کے اندر ہوگا، وہ یونیورسٹی جائے گا علم حاصل کرنے، کسی غلط جگہ پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے نہیں جائے گا۔ فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار اور فلاں صاحب جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ 5 منٹ کے لیے سوچا جائے، نبی نے جب یہ حدیث کہی تو اس وقت حسن و حسین جوان تھے یا بچے؟ بچے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے یہ کہیں کہ حسن و حسین جنت کے بچوں کے سردار ہیں۔ اس وقت تھے بچے، لیکن بٹ یہ نہیں کہا کہ بچوں کے سردار ہیں، کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس صاحب نے جو حدیث کو بنایا اور جن کی فضیلت میں بنا رہا تھا اس وقت وہ تھے بوڑھے، تو سیم کنڈیشن اس نے لا دی کہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب سنو کانسیپٹ آف جنت کیا ہے۔ جب رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے اور نبی نے مسجد میں بیٹھے نمازیوں کو دیکھ کے کہا کہ بھائی جنت میں 2 لوگ تو نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون نہیں جائیں گے؟ کہا جنت میں کبھی بھی اندھے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں مدینے کے اندر جتنی بڈھی بوڑھیاں تھیں وہ پریشان ہو گئیں۔ یا رسول اللہ ہاتھ میں عصا لے لے کے ہم مسجد میں آتے ہیں جنت کی لالچ میں کہ اللہ جنت ہمیں عطا کرے، اتنی زحمتیں کر کے آپ کے پیچھے نماز آ کے پڑھتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ رسول نے فرمایا بندے خدا، جنت نام ہے کمال کا۔ جنت کس کا نام ہے؟ کمال کا نام۔ جنت میں انسان لذتیں حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، سکون لینے کے لیے جاتا ہے۔ کہ دیکھو یہ سوال کرنے سے پہلے، اپنی پریشانی بیان کرنے سے پہلے یہ تو دیکھتے جو مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، وہ خود بھی تو بوڑھا ہے۔ میں خود بھی تو 60 کا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ کہ جنت نام ہے کمال کا۔ ایک بڈھا آدمی جس کے دانت گر گئے، جس کے گھٹنے کام نہیں کر رہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جسے کبھی کڈنی پرابلم، کبھی شوگر پرابلم، اب یہ جنت جا کے کرے گا کیا؟ نہ سیب کھا سکے گا، نہ جنت کی نعمتیں کھا سکے گا۔ جنت میں تو وہ جائے جو تر و تازہ ہو۔ تو فرمائے انسان لذتیں کب لیتا ہے؟ جب جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں تراوت، جوانی میں نشاط، جوانی میں طاقت، لذت عروج پر ہوتی ہے جب انسان جوانی میں ہوتا ہے۔ کہ جنت میں بوڑھے ہو کے جاؤ گے تو جنت تمہارے کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ تبھی خدا جنتی اگر بوڑھے بھی ہوں گے انہیں جوان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ بچہ بھی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے جوان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ بچے کا شعور اور جوان کا شعور زمین و آسمان فرق کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ بوڑھوں کو جنت کا سردار بنا بھی رہے ہیں تو ان کو بنانے دو، کیونکہ بوڑھے کبھی جنت میں جائیں گے نہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ جنت میں مشہور کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔